مشینری آپ دیکھیے کہ کرسمس ہر واٹس ایپ پہ اس پہ جائیے، یہ سیل لگ رہی ہے، وہ سیل لگ رہی ہے، آپ کو سب کچھ معلوم ہے، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہماری پوری عیسائی مشینری، کرسچنس کی مشینری جو ہے پورے سال کام کرتی ہے، پوری محنت کرتی ہے، مگر آپ کے ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے آگے ہمارا کچھ بس نہیں چلتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ کا مؤذن گلدستہ اذان پر جاتا ہے تو ہم لاکھ جناب عیسیٰ کا نام دنیا میں روشن کرتے رہیں، مگر کوئی جناب عیسیٰ کا آواز، ان کا نام ہم کسی کے کانوں تک نہیں پہنچا سکتے، مگر جب مؤذن کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، صلوات پڑھنے پر بات۔ ہم ہر جگہ محنت کرتے ہیں، اخبارات میں، ریڈیو میں، ٹی وی میں، ہر جگہ عیسائیت کی مشینری کام کر رہی ہے، مگر جیسے ہی گلدستہ اذان پر نام پیغمبر لیا جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کا نام ہر جگہ بلند ہو رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو اذان سے کیا دشمنی ہے لوگوں کو، اذان سے کیا تکلیف ہے لوگوں کو؟ کہا دوسری چیز کیا ہے؟ کہا دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ لوگ نام پیغمبر سنتے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں، نعرہ صلوات، اللہ کا دنیا میں کوئی کتنا بڑا لیڈر ہو، دنیا میں کتنے لوگ ماننے والے ہوں، کسی کی پوجا پاٹ بھی کرنے والے ہوں، اپنے لیڈر کا نام سننے کے بعد کوئی کسی طریقے کا نعرہ نہیں لگاتا، ایسی جے جےکار نہیں کرتا، ایسی صلوات نہیں پڑھتا۔ بس یہ معظمت ہے اللہ نے جو پیغمبر کو دی ہے، آل پیغمبر کو دی ہے، کہ جب ان کا نام آتا ہے تو ہم صلوات بھیجتے ہیں، اور صرف ہم ہی صلوات نہیں بھیجتے، یہ تو ان کی تنگ نظری ہے کہ ہم صلوات بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی صلوات بھیج رہا ہے، فرشتے بھی صلوات بھیج رہے ہیں جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بے شمار فرشتے ہیں، اور اسی طریقے سے مومنین بھی کنٹینیو پیغمبر اور آل پیغمبر پر صلوات بھیج رہے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، سن لیے ذرا توجہ سے کہ جو چیزیں ہماری عادت ہے ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ پہلی چیز اذان، دوسری چیز صلوات۔ پہلی بات میں رک کے اتنا کہوں کہ ہر بچے کو، جوان کو اذان آنا چاہیے۔ اپنے یہاں ہم تقریباً ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں کم سے کم اذان کا کمپٹیشن رکھیں، کوئی استاد سکھائے اور بعد میں بچوں کا امتحان لیا جائے، جو کچھ بھی آپ قرآن خوانی میں انعام دیتے ہیں آپ کم سے کم اذان کا، حفظ کا بھی امتحان رکھا جاتا ہے، اس کا بھی کمپٹیشن رکھا جاتا ہے، مگر اگر آپ نے ہر سال یہ بنا لیا، اگر 2 مؤذن بھی ہر سال آپ نے تیار کرنے شروع کر دیے تو انشاءاللہ ہمارے یہاں مؤذن کی کمی نہیں رہ جائے گی۔ اور بھی بہت سے ثواب ہیں، بہت سی عظمت ہیں۔ کم سے کم گھر میں آپ جب بھی نماز پڑھیں تو اذان کہہ کے پڑھیں، اقامت کہہ کے پڑھیں۔ ٹاپک دوسری طرف چلا گیا لیکن بات مکمل کر دوں تاکہ کیا ثواب ہے ذرا۔ اگر مولانا تشریف نہ لائیں اور قبلہ وغیرہ بھی نہ ہوں تو جماعت ہوگی؟ آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھا سکتا ہے؟ کہا نہیں، اگر پڑھانے کے قابل بھی ہیں تب بھی کہیں گے نہیں بھائی ہم نہیں پڑھائیں گے، اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ ہم اور آپ ہیں جو ایک دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ یہی ہے نا، سلام ہو اس نبی پر، اس پیغمبر پر جنہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو، غلاموں کو، ننگے پیر اور چتھڑے لپیٹنے والے، تھوڑے تھوڑے کپڑے پہننے والے ننگے بدن لوگوں کو کیا کیا بنا دیا۔ ہم ایک دوسرے کو کیا دیکھنا، آگے بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اپنا امام کیسے بنا لیں گے؟ یہاں تو آپ کو معلوم ہے کیا حال ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب انسان جاتا ہے جنگل میں، صحرا بیان میں، اکیلا جا رہا ہے، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، اور نماز کا وقت ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اذان کہتا ہے، تو وہ فرشتوں کی ایک صف اس کے پیچھے جماعت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جیسے یہ اذان کہنے کے بعد اقامت کہتا ہے تو فرشتوں کی دوسری صف اس کے پیچھے جماعت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ امام نے بتایا کہ یہ صفیں کتنی لمبی ہیں؟ کہا اتنی بڑی مسجد، جامع مسجد میں جائیے، اتنی بڑی مسجد، 10,000 کا مجمع، 20,000، 1 لاکھ، 20 لاکھ۔ کہا نہیں، امام نے فرمایا فرشتوں کی یہ صفیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے، جہاں تک سورج ڈوب رہا ہے، یا جہاں تک روشنی پڑ رہی ہے، جو کچھ بھی الفاظ ہیں، یعنی بے حد و بے حساب فرشتوں کی لائن ہوتی ہے۔ اور کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ان 18 سال کے جوان کے اوپر، 15 سال کے جوان کے پیچھے، 13 سال کے جوان کے پیچھے، جو بھی خاتون ہے، جو بھی بچی اذان اور اقامت اگر کہہ دی تو آپ کے پیچھے 2 صفیں جماعت کی لگ جاتی ہیں۔ اب جو سوچتے ہیں جلدی جلدی نماز نپٹا لو، کتنا بڑا ثواب،
قوم میں اگر امامت کا معاملہ آ جائے تو ہر آدمی آگے رہتا ہے، فرشتوں کی امامت کا معاملہ آ جائے تو ہم محروم ہیں۔ بات یہی ہے کہ فرشتوں کی امامت کے لیے پہلے نفس اتنا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ ہم فرشتوں کے امام بن سکیں۔ نعرہ تو یہ ہے عظمت اذان۔ بہرحال بہت سی اور باتیں ہیں، اس عظمت اذان کو سمجھیں، پابندی کریں۔ جو جھاڑ پھونک کا معاملہ ہے، یہیں سے علاج بھی آپ کو بتا دوں، مولانا کسی نے یہ کروا دیا، وہ بہت کچھ ہمارے یہاں ہے جو اندر اندر ہوتا ہے، سامنے نہیں آتا، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ بتاتے نہیں، کھلتے بھی نہیں ہیں، کتنے لٹ جائیں، کتنا چلا جائے کچھ نہیں معلوم، عقل آدمی کی چھن جاتی ہے بالکل۔ تبھی تو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کے پاس نہ ایمان ہے، نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ شریعت ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ تعلیم ہے۔ بہرحال وہ ٹاپک الگ ہے۔ اگر آپ بلند آواز سے اذان کہیں گے، اقامت کہیں گے، گھر میں بلند آواز سے، اونچی آواز سے، اتنا زور سے نہ ہو کہ فرشتوں پڑوسیوں کو تکلیف ہو، اتنی آواز سے جو گھر میں آواز گونجے، تو جہاں ذکر الہی ہوگا، آواز ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ایسے چیخ مار کے بھاگتا ہے کہ جیسے اس سے بڑی کوئی اس کو سزا نہیں ملی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے میں۔ تو بات دوسری طرف نہ چلا ہے۔ اس عالم نے کہا پہلی چیز ہے اذان، دوسری چیز ہے صلوات، اور تیسری چیز جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ ہے۔ ارے مولانا جمعہ پڑھا جلدی جلدی، آخر میں 2 رکعت تو مل ہی جائے گی۔ نہیں، 2 رکعت پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ علماء ہیں، اصلاح کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو گیٹ کے اوپر فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کون صاحب آئے؟ یہ صاحب، یہ صاحب، پہلے کون، دوسرا کون، تیسرا کون۔ اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو بعد میں آ رہے ہیں، جب روز قیامت ہم نے تو اتنی نماز جمعہ پڑھی، ہم نے تو وہ نماز جمعہ پڑھی، پہلے سے جگہ بنا رکھی تھی، کہا ہوا کرے ہمارے رجسٹر میں نام نہیں ہے جو اذان سے پہلے آئے گا، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے گا، اس لیے کہ یہ 2 خطبے 2 رکعت کے برابر ہیں۔ ہر روز تو 4 پڑھتے ہیں آپ، جب 4 پڑھتے ہیں تو 2 پڑھ رہے ہیں، 2 میں زیادہ ثواب ہے کہ 4 میں زیادہ ثواب ہے؟ ظہر پڑھیے، تو کیوں 2 کی جگہ 4 کی جگہ 2 رکھی گئی؟ کا معاملہ ہے کہ 2 کی جگہ 2 خطبے اسی لیے رکھے گئے ہیں تاکہ اس میں واضح نصیحت کیا جائے، اصلاح کیا جائے۔ وہ دیکھیے غیر آدمی کیا کر رہا ہے کہ خطبہ جمعہ ایسی چیز ہے جس کا علاج ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہم پورے ہفتے کتنا پیسہ بہاتے ہیں، کتنی تبلیغ کرتے ہیں، کتنا ٹیلی ویژن، کتنے اخبارات، جو کچھ بھی ہے اسلام کے خلاف، جو کچھ بھی سازش کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، مگر آپ کا مؤذن، آپ کا خطیب جب جمعے کے دن خطبہ دیتا ہے اور وہ بیان دیتا ہے تو ہمارے اس کیے دھرے کے اوپر سب پانی پھر جاتا ہے اور ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری ہفتے کی محنت برباد ہو گئی۔ ان کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا، ہمارا پورا مشن فیل ہو جاتا ہے، ہم خرچہ کرتے رہتے ہیں، ہمارا مشن آگے نہیں بڑھتا۔ یہ ہے عظمت نماز جمعہ کا، سگا ہم سمجھ سکیں اور ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بہرحال میں تھوڑا سا اپنے موضوع سے آگے نکل گیا، مگر کچھ باتیں ضروری تھیں جو بچوں تک پہنچانا ہے، جوانوں تک پہنچانا ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ جیسی باتیں بچوں کے ذہن میں آ جائیں، عمل کرنے میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھ سے آگے ہیں، ہم سے آگے ہیں۔ کہوں کہ من آنم کہ من دانم، مجھے پتا ہے میں کتنا عمل کرتا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں اگر واقعاً اتنا عمل کر لوں تو آپ کے یہاں آ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ بچے جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ عمل کرتے ہیں، تو ہم سے زیادہ عمل ہوئے نا۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں آج کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال بچوں کو سنبھلنا چاہیے۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ کرسمس آ رہا ہے، پارٹیوں کا معاملہ ہے، مولانا آفس کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس سال تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایام میں فاطمیہ چل رہے ہیں، بس یہ ہو کہ نیو ایئر میں کہیں ناک نہ کٹ جائے شہزادی کے سامنے۔ جو شہزادی کا چاہنے والا ہے دیکھ لے کون سی پارٹی میں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کس جگہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال گناہوں سے اپنے کو دور رکھیے، شہزادی خوش رہیں گی، شہزادی خوش رہیں گی، آپ کو سب کچھ ملے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ہے شہزادی کی عظمت جو جوانوں کی منزل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شہزادی کا کمال کیا ہے، عمل کیا ہے، کیوں اتنی عظمت دی ہے پیغمبر نے۔ جناب بلال اذان کے لیے آتے تھے، اور بہرحال پھر سے بات کہوں، کتنی بات کو سمیٹوں کہ یہ ہمارا اور آپ کا مؤذن نہیں ہے کہ معلوم آج الارم دیر سے بجا، آج آنکھ نہیں کھلی، 5 منٹ لیٹ آئے، چلو آج میں نہیں آ رہا ہوں، آپ اذان دے دو۔ جناب بلال پیغمبر کے مؤذن ہیں، نبی سے پہلے پہنچنا ہے۔ سوچ لیجیے آپ، یہ ہمارے جیسے پیش نمازوں کا معاملہ نہیں ہے کہ چلیے آپ نہیں آ رہے ہم ہی اذان کہہ لیں گے، نہیں، وہاں تو حاضری ضروری ہے، مؤذن آپ ہیں۔ اور دوسری بات، مؤذن وہ ہونا چاہیے، ہر آدمی مؤذن ہے، اس کا وہ ہو جو وقت شناس ہو،
آج کے زمانے کے الارم گھڑی اور یہ وہ سب کچھ نہیں ہے. وہ زمانے میں آسمان دیکھ کے وقت پہچاننا ہوتا تھا اور خاص طور سے صبح کا وقت پہچاننا مشکل ہوتا تھا. پیغمبر کی ٹائمنگ تھی, اس اعتبار سے اذان کہنا ہوتی تھی, مگر سلام ہو جناب بلال پر, جناب بلال مسلسل اذان کہہ رہے ہیں, کبھی لیٹ نہیں ہے. ایک جگہ میں نے واقعہ پڑھا جہاں جناب بلال لیٹ ہوئے, پیغمبر بیٹھے ہوئے, بلال نہیں آ رہے. خیر تھوڑی دیر سے آئے, بلال کہاں رہ گئے تھے؟ بولا جناب بلال نے اذان کہی. حضور نے فرمایا بلال اگر یہ ڈیوٹی اپنی زبان میں کرو آپ سے نہیں ہوتی تو کسی اور کو دوسرے کو رکھ لیتے ہیں. دیر ہو گئی, کیوں دیر سے آئے آپ؟ ٹائم سے آئیے. ہاتھوں کو جوڑا. یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے ٹائم سے چلا تھا, توجہ کیجیے گا, یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے وقت سے چلا تھا مگر راستے میں دیر ہو گئی. کیوں دیر ہوئی؟ کہا یہ جو دروازہ برابر میں دیکھ رہے ہیں آپ کی بیٹی کا دروازہ ہے. جب میں اس دروازے کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھا کہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی. مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے کہا بنت رسول, اور دوسری طرف چکی چلانے کی آواز آ رہی. توجہ کیجیے گا, چکی چلانے کی آواز آ رہی. میں نے کہا بنت رسول اگر آپ اجازت دیں تو بچے کو میں لے لوں یا چکی میں چلا دوں, ایک کام میں کر لیتا ہوں تاکہ بچے کو آپ چپ کر دیں. بیوی نے کہا میں ماں ہوں, میں بچے کو بہتر طریقے سے بہلا سکتی ہوں, آپ چکی چلا لیجئے. لہذا یا رسول اللہ میں شہزادی کی چکی چلا رہا تھا, اس وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی. فوراً پیغمبر نے فرمایا تم نے میری بیٹی پر رحم کھایا, اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ فضائل کی گھڑی ہے عزیزان گرامی, ذرا توجہ کیجیے گا. مگر کیا کیا جائے, ایسے انداز ہے, ایسا طریقہ ہے. تم نے پیغمبر کا فوراً تیور بدل گئے اور آپ کے لبوں پر گویا مسکراہٹ آ گئی, لفظ دعا آ گیا. کہا تم نے میری بیٹی کے اوپر رحم کھایا, خدا تمہارے, جو میرے ذہن میں الفاظ ہیں کہ تم نے میری بیٹی کے اوپر رحم کیا, رحم کھایا, خدا تمہارے اوپر رحم کرے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے کہ یہ بتائیے کہ وہ اذان کون سی تھی جس کے لیے جناب بلال آ رہے تھے؟ ظہر کی اذان تھی, عصر کی اذان تھی, مغرب کی اذان تھی, یا عشاء کی اذان تھی, یا صبح کی؟ تاریخ میں لکھا ہوا ہے, اپنا زیادہ وقت نہیں لے سکتا, تاریخ میں لکھا ہے کہ صبح کی اذان کے وقت جناب بلال لیٹ ہوئے تھے. دن میں تو سبھی لوگ شہزادی کے پاس رہتے تھے, کسی کو بلا سکتی تھی. اب میں بتانا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں, اگر شہزادی کی زندگی سے یہی ایک سبق مل جائے, صبح بلال کے اذان دینے سے پہلے شہزادی کی نماز شب مکمل ہو جاتی تھی اور شہزادی کی چکی جو ہے وہ گردش میں آ جاتی تھی. ایام فاطمیہ منا لیا, محرم بھی منا لیتے ہیں, ماہ رمضان بھی منا لیتے ہیں مسلمان, سارے سال کے پروگرام کو چھوٹتا نہیں ہم سے. مگر ان سے سیکھا کیا, معلوم کیا کیا؟ بس سامنے کی بات بتا رہا ہوں اپنے لیے. کہ مولانا کیا بتائے, طلاق کا معاملہ ہے, لڑکے لڑکی میں بن نہیں رہی ہے, آپ طلاق کر دیجئے. کیوں کر دیجئے؟ اب جب پوچھا تو معلوم ہوا دلہن صاحبہ 10 بجے سو کے اٹھتی ہیں, دولہا صاحبہ 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں. ہے کس کے ماننے والے, ہے کس کا چاہنے والے؟ عزیزان گرامی, جس بی بی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, جس بی بی کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ کنیزان شہزادی کائنات کہلا رہی ہیں. شہزادی تو وہ تھی جن کی چکی نماز شب کے بعد اذان پیغمبر سے, بلال سے پہلے گردش میں آ جاتی تھی. جب گردش میں آ جاتی تھی تب شہزادی کائنات اس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کھانا نماز پڑھنے کے بعد بنایا جائے گا اور نماز صبح سے پہلے بنایا جائے گا, بتائیے اس کھانے میں برکت کیسے نہیں آئے گی؟ نہیں, آپ نہیں پہنچے. جو روٹی نماز شب, جو آٹا نماز شب کے بعد پیسا جائے اور صبح کی اذان سے پہلے وہ آٹا تیار کر دیا جائے, اس میں روحانیت کیوں نہ آئے گی؟ اور جب وہ آٹا دستے زہرا میں آئے گا تو کبھی یتیم آتا دکھائی دے گا, کبھی اسیر آتا دکھائی دے گا, کبھی مسکین آتا دکھائی دے گا. سورہ حلقہ آسمان سے آئے گا, روٹیاں اوپر جائیں گی. اور واقعاً نفس زہرا کی لطافت, دست زہرا کی کشش, دست زہرا کی لطافت, نفس زہرا کی کشش, روٹیاں اوپر گئی, قرآن نیچے آ گیا. صلوات پڑھ دے محمد. دست زہرا کی لطافت, نفس زہرا کی کشش,
روٹیاں اوپر گئیں، قرآن نیچے آ گیا۔ جب تلاوت ہوتی ہے، قرآن ہوتا ہے، ذکر الہی ہوتا ہے، گھروں میں جو کھانا پکتا ہے اس کھانے میں برکت آتی ہے۔ بچے جوان پوچھتے ہیں مولانا آج کل تو پزا چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، کیا حلال حرام؟ آپ ابھی اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ یہاں تو پاکیزہ سے پاکیزہ، طیب و طاہر سے طیب و طاہر کو دیکھنا پڑے گا۔ جو مشکوک اور شبہے سے بھی پرہیز کیا جائے تب انسان کی آنکھیں نورانی ہوتی ہیں۔ اگر حلال و حرام مکس ہو جائے، امام زمانہ کی دعا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں اور یقیناً پڑھتے رہتے ہیں کہ ہمارے بطوننا من الحرام والشبہ، اے پروردگار ہمارے پیٹ کو حرام سے بھی بچانا، اور اگر سامنے محسوس ہو گیا یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز، نجس ہے یا پاک، شبہ اگر پیدا ہو گیا تو آدمی اس کو بھی ہاتھ نہ لگائے، تب انسان امام زمانہ کا سپاہی بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ عظمت شہزادی کائنات کو پہچانیں، اس کردار پر چلنے کی کوشش کریں، اپنی بچیوں کو اس طریقے سے پالیں، اپنی بچیوں کو اس طریقے سے پروان چڑھائیں۔ اچھے سے اچھے کالج میں آپ نے ایڈمیشن کرا دیا، اچھے سے اچھے کالج میں بچیوں کو بھیج دیا۔ میں کیا کیا بیان کروں، کتنی بات کو سمیٹوں، اور بعد میں سر کو پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے میں دکھاؤں گا ایسی لڑکیاں جنہوں نے اپنے باپ کے خلاف رپورٹ لکھوائی تھانے میں۔ میرے باپ میری پرسنل لائف میں، میری ذاتی زندگی میں، میری اپنی زندگی میں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ماں باپ نے اجازت نہیں دی شادی کی تو پولیس میں جا کے شکایت کرتی۔ یہ کیا ہے؟ 2-3 سال کی عمر سے لے کر گریجویشن تک اتنا پیسہ لگایا کس لیے؟ اسی لیے کہ کل کو اولاد آپ کو تھانے میں لا کے کھڑی کر دے، آپ کو جیل بھجوا دے۔ جب دین نہیں پڑھائیں گے تو یہ اولاد ایسی ہی ہوگی، اور شریعت پڑھائیں گے، مذہب پڑھائیں گے تو پھر بچی اور بچہ ایسے ہی آپ کے لیے قربانی دے گا جیسے شہزادی کے بچے ہیں۔ عزیزان گرامی، شہزادی نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، باقاعدہ اپنے بچوں کو ایسے ہی پروان چڑھایا ہے جو دوسروں کے لیے قربانی دے رہے ہیں، جو دوسروں کو راہ ہدایت دے رہے ہیں، جو امت کے لیے مشکلات برداشت کر رہے ہیں، جو اپنا بڑا گھر امت کے لیے لٹا رہے ہیں۔ کیوں لٹا رہے ہیں؟ جتنے سارے صحابہ لوگ موجود تھے، دوسرے افراد مدینے میں موجود تھے، امام حسین بھی بیٹھے رہ جاتے۔ کہا نہیں، زیارتیں پڑھیے، زیارتوں میں بہت سا خزانہ ہمارے پاس جو ہمارے سامنے نہیں آیا، یا امام حسین علیہ السلام کے اقوال پڑھیے، اس میں یہی ہے کہ مجھے پاک گودیاں اور پاک غذا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں یزید جیسے آدمی کی بیعت کروں۔ ماں کی غذا پاک ہوگی، گودیاں پاک ہوں گی، تربیت پاک ہوگی تو انسان کبھی بھی یزید جیسے آدمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ لہذا یہ شہزادی کائنات نے سکھایا، بتایا، اور ایک ماں کی ذمہ داری یہی ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو ذمہ داری یہی ہے۔ یہاں تک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی 3 بیٹیوں عورتوں کو پال لے، ان کی پرورش کر لے تو وہ جنت اس کے لیے واجب ہے۔ اور شاید پیغمبر نے اس طرح کہا کہ جس طریقے سے، بہرحال مجھے حدیث ابھی ذہن میں آئی ہے تو، کہ جس طریقے سے میں ہوں اس طریقے سے وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں رہے گا، شاید اس طریقے سے الفاظ۔ جو 3 بچیوں کو پال لے، اور ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جہیز کون دے گا، شادی کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ بات یہی ہے کہ بچیوں کی تربیت اگر دین کے ماحول میں ہوتی ہے، ابھی مولانا نے یاد دلایا، شکریہ قبلہ کا، کہ آج شہیدہ بنت الہدیٰ کی شہادت کی تاریخ ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے۔ شہید محمد باقر الصدر علیہ الرحمۃ و رضوان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، شہید باقر الصدر وہ ہیں کہ جنہوں نے واقعاً پورے انقلاب ایران کے بعد عراق میں انقلاب لانے کی کوشش کی، صدام کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی، قوم کو بلایا مگر قوم نہیں آئی۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جناب شہیدہ بنت الہدیٰ بھی تھیں، جیسا بھائی تھا ویسی بہترین بیوی تھیں۔ ان کی جو کہانیوں کی کتابیں ہیں، جو انہوں نے قلم چلایا، جو لکھی ہیں، وہ پڑھنے کے لائق ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے۔ اردو میں بھی موجود ہیں بعض کہانیاں، کتابیں شہید بنت الہدیٰ کی۔ لہذا ایک بیٹی کی تربیت کیسی ہونا چاہیے؟ بھائی کے جو ساتھ رہے، جیسے امام حسین کے ساتھ جناب زینب ہے، اسی طریقے سے جناب بنت الہدیٰ جناب زینب کی کنیزی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ ہیں۔ ایک بات اور جملہ آ گیا، پھر سے عرض کر دوں عزیزان گرامی۔ ابھی ہم لوگ آ رہے تھے تو تذکرہ ہو رہا تھا کہ ہم لوگ گئے تھے، مدرسے کی طرف سے پکنک پہ لے جایا گیا تھا، اردو بولتے ہیں اس کو وہاں، اور شلمچے کے بارڈر کے اوپر ہمیں لے جا کے جو ہمارے مولانا تھے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ پناہیان صاحب کو تو جانتے ہیں نا، آج بچہ بچہ جانتا ہے، یہ اس وقت ہمارے ٹور کے مقرر اور عالم تھے اس طرح اعتبار سے۔ انہوں نے خالی اتنا کہا، بچوں، جوانوں، یہ بارڈر ہے
اب اس سے زیادہ تم کربلا کے قریب نہیں ہو سکتے. جو امام حسین سے کہنا ہے کہہ لو, جو دعا کرنا ہے کر لو. اب آپ کو اس سے آگے نہیں لے جا سکتے. سامنے عراق ہے اور بصرہ ہے اور اس کے آگے کربلا ہے. بچے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے جوان, اور ایک صاحب تو دوڑ پڑے کربلا کی طرف. خیر ان کو سنبھالا, گر گئے, پورا ہاتھ زخمی ہو گیا. یہ کیا ہے, ایک وقت وہ تھا کہ جہاں آپ کربلا کی طرف جا نہیں سکتے تھے. اور 40 میں اس سال کتنے لوگ تھے؟ ٹھیک, 1 کروڑ سمجھ لیجئے, 2 کروڑ سمجھ لیجئے. پورے سال کے حساب سے دیکھ لیجئے کتنے کروڑ لوگ گئے. کیا عراقی قوم بدل گئی؟ کیا ان کا خون بدل گیا؟ کیا ان کی نسل بدل گئی؟ کیا ان کی تعلیم بدل گئی, تربیت بدل گئی؟ کیا بدل گیا؟ جہاں کربلا جانے پہ پابندی تھی, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا جانے کے لیے. لوگ ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے جاتے تھے. اس زمانے میں بڑی مشکل سے 2-4 زائر ملتے تھے. آج وہاں کروڑوں کی تعداد میں لوگ پہنچ رہے. وجہ کیا ہے بتائیے؟ ایک سوال تھک گئے ہیں, بہرحال آپ ایک صلوات پڑھ لیں تو میں عرض کروں. کیا وجہ ہے؟ وہی عراق کے جوان ہیں نا, وہی لوگ ہیں نا, وہی بچے ہیں, وہی عورتیں ہیں, وہی جو صدام کے زمانے میں تھے وہی تو ہیں. ہوا کیا پھر؟ تبدیلی کیا آئی؟ ایک جملے میں خالی میں جواب دینا چاہتا ہوں. اس زمانے میں شہید باقر الصدر انہی لوگوں کو بلاتے رہے جو کربلا میں تھے, جو نجف میں تھے, جو کاظمین میں تھے, جو سامرہ میں تھے. اٹھو 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 اٹھو, کوئی نہیں اٹھا. کیا حال ہوا سب کا؟ آج تک مارے جا رہے ہیں. ابھی تک آزاد نہیں. آپ لاکھ کہیے کہ نہیں ہماری حکومت ہو گئی, نہیں, ابھی تک دشمن ہے وہاں موجود, خطرہ موجود ہے, وہ ٹلا نہیں ہے. ناگ سو نہیں رہا ہے, جاگ رہا ہے, اس کو موقع نہیں مل رہا ہے کیونکہ سامنے شکاری خطرناک ہے. عزیزان گرامی میں پوچھنا چاہتا ہوں ہوا کیا؟ شہید باقر الصدر بلاتے رہے, دوسرے علماء بلاتے رہے, جگاتے رہے, مگر نہیں اٹھے. اور نہیں اٹھے تو اس کا نتیجہ قوم نے دیکھ لیا. کربلا والے کربلا میں مارے گئے, نجف والے نجف میں مارے گئے, سامرہ والے سامرہ جو کہاں مارے گئے, نہیں مارے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی بات نہیں مانی. پھر وہی نوبت آنے والی تھی, ادھر سے داعش نے آ کے گھیرا, ادھر سے داعش نے آ کے گھیرا. سلام ہو آغا سستانی کے اوپر. آغا سستانی نے کہا جتنے جوان ہیں جائیں, حرم کی حفاظت کریں, روزوں کی حفاظت کریں. وہی جوان جو کل تک کہہ رہے تھے کیوں جائیں, نہیں جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, انہوں نے کہا بالکل جائیں گے, آگے بڑھو آگے بڑھو. آگے آگے یہ تھے, پیچھے پیچھے قاسم سلیمانی تھے. ادھر سے رہبر انقلاب کی تائید تھی کہ تم آغا سستانی کی بات پر آگے بڑھتے رہو, میں بھی آغا سستانی کی بات کو ٹیلی کر رہا ہوں, تمہیں جو ضرورت ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے. آپ نے پہچان لیا جب علماء کی بات نہیں مانی جاتی تو خدا یہ نہیں دیکھتا یہ آدمی کعبے میں ہے, مکے میں ہے, مدینے میں ہے, کربلا میں ہے یا نجف میں, وہاں مارا جاتا ہے. اور اگر عالم حق کی بات مانی جاتی ہے تو دشمن مدینے سے بھی باہر نکلتا ہے, مکے سے بھی باہر نکلتا ہے, نجف سے بھی نکلتا ہے, اور دشمن منہ کی کھا کے رہتا ہے. اجدہا تڑپ کے رہ جاتا ہے کاش میں کسی طریقے سے اس کو نگل لوں. مگر یہ چند لاکھ کی قوم بتاتی ہے. ہم حیدر کرار کے چاہنے والے اپنے علماء کے پیچھے جب چلتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ٹکرائے گی تو اس کے ڈرون کو نیچے اتار کے بتائیں گے تیری اوقات اوپر کی نہیں ہے, ہمارے قدموں کی ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. جب تک قوم علماء سے پوچھتے رہے آپ نے یہ کیوں کہہ دیا, کیسے کہہ دیا, آپ کون ہوتے ہیں, آپ کو کیا طاقت ہے, کیا پاور ہے, آپ نے پڑھا کیا ہے, دین کے بارے میں کیا جانتے ہیں. کسی بزرگ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں اگر قرآن دے دیا جائے تو انہیں یہ بھی نہیں پتہ سیدھا کدھر سے ہے اور برعکس کدھر سے. اور آپ مراجع سے دین سمجھ, کوئی مراجع کو, علماء کو جنہوں نے پورے دین کو, شریعت کو, ان روزوں کو, ان عزاداری کو, ان ماتم کو, ان مجلسوں کو بچایا ہے, آپ ان کو دین سمجھانے کے لیے چلے ہیں. بس عزیزان گرامی یہ بات ہے کہ جو سیرت شب میں بات یہاں پر چل رہی تھی کہ اپنی بچیوں کی تربیت ایسے کیجئے کہ بچیوں کی تربیت, لوگ کہتے ہیں کہ شہید باقر الصدر کا خون ضائع ہو گیا, بظاہر یہی ہے, لیکن آج اس وقت عراق میں جائیں, جس سیٹ کے اوپر کوئی اچھا آدمی آپ کو دکھائی دے گا وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو شہید باقر الصدر کا شاگرد اور اسٹوڈنٹ نظر آئے گا.
کامیاب ہو گئے، وہ بظاہر شہید ہو گئے مگر کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے جان دی تھی، اپنے اتنے شاگرد تیار کر دیے، اتنے اسٹوڈنٹ تیار کر دیے کہ بظاہر شہید سعادت باقر اسد نہیں ہے مگر ان کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں، بظاہر بنت الہدا نہیں ہے مگر ان کی چاہنے والی، ان کی پڑھائی ہوئی، ان کی شاگردائیں آج پورے عراق میں اسی طریقے سے حکومت اور پوری دنیا آج پریشان ہے۔ کس طریقے سے آپ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بندر چڑیا کہیں بھی ہو ٹی وی والے گھنٹوں دکھاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں نا۔ اب تو کتنے چینل ہیں جو جانوروں کو دکھاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا فضول چیزیں دکھاتے ہیں۔ 40 مارچ ان کو نظر نہیں آتا، عاشورہ ان کو نظر نہیں آتا، اور دوسرے عرفہ ان کو نظر نہیں آتا، کربلا ان کو نظر نہیں آتی۔ بات یہی ہے عزیزان گرامی، یہ ہمارے فنکشن کو اور ہماری چیزوں کو اس لیے نہیں دکھائیں گے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین فرزند زہرا کی عظمت کیا ہے تو کوئی ان کا نہ رہ جائے گا، سب ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ امام حسین کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کو شہزادی نے اپنی آغوش تربیت میں پالا۔ نعرہ سلوات۔ اپنے بچوں کو ایسے پالو کہ دنیا لاکھ کوشش کرے مگر تمہارے بچوں کے مقابلے میں نہ آ سکے، 1400 سال ہو جائیں مگر تمہارے بچوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ شہزادی نے کس طریقے سے اسلام کو آگے بڑھایا، بات آگے نکل گئی تھی لیکن ضروری تھا بچے اس بات کو بھی واضح ہو جائے۔ شہزادی نے کیسے اسلام کو آگے بڑھایا، میں نے شروع میں ہی اس کا جواب دے دیا تھا، خالی اب اشارہ دوسرے انداز سے کر رہا ہوں۔ شیب ابو طالب میں کیا ہوا تھا؟ لاک ڈاؤن، فل لاک ڈاؤن، جہاں پانی نہ آ سکے، جہاں کھانا نہ آ سکے، جہاں راشن نہ آ سکے تو کیا ہوگا؟ بھائی لاکھ آدمی راشن جمع کر لے، آج کا زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ پیکنگ کرا لیں 2-4 سال چل جائے گا، اگر جمع بھی کر لیا تھا 10 سال کا تو خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اور پہلی بات تو اس زمانے میں اتنا راشن ہوتا ہی نہیں تھا، باہر سے قافلے آتے تھے ان سے لیا جاتا تھا۔ روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ وہ نوبت آ گئی کہ پیغمبر اور آل پیغمبر یعنی بنی ہاشم کے پاس کھانا ختم ہو گیا اور درختوں کے پتے توڑ کر کھانے کی جگہ یہ کھائے جاتے ہیں۔ کون کھا رہا ہے؟ فخر کائنات پیغمبر کھا رہے ہیں۔ کون پتے چبا رہا ہے؟ ملکۃ العرب، جس کے یہاں یہ عرب لائن لگائے رہتے تھے، وہ شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ پر ہمارے لاکھوں سلام پیغمبر کے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی بیوی کہتی ہے میں تو یہ نہیں کر سکتی، مجھے تو یہ چاہیے وہ چاہیے، ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ، شوہر کا گلا دبانے کے لیے تیار۔ کیسے پیغمبر جناب خدیجہ کو بھول سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جناب خدیجہ نے ایسے سخت حالات میں پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اور عزیزان گرامی آخری جملہ سن لیں کہ جناب خدیجہ تو بڑی تھی، 3 سال کی عمر تھی شہزادی کی، 4 سال کی عمر شہزادی کی تھی، 3 سال نہیں تو 3-4 سال کی عمر تھی شہزادی کی۔ ہمارے یہاں 3-4 سال کی بچیاں چاکلیٹ مانگتی ہیں، آئس کریم مانگتی ہیں، ٹافی مانگتی ہیں، درختوں کے پتے نہیں چباتی۔ یہ ہے اسلام کی شروعات، جہاں سے اسلام چلا۔ ہمارے ہاں جب تک مجلس اور دوسری چیزوں میں مسلمانوں کے یہاں آپ دیکھیے نظر نیاز ہے یا نہیں ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ آنا ہے یا نہیں آنا ہے یا جو کچھ بھی ہے۔ ہمارا ایمان اس منزل پر ہو گیا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی کی بیٹی جناب خدیجہ، میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا جو سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں، کبھی ان چیزوں کے اوپر بھی دیکھیے کہ ہماری بچی کے لیے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جناب خدیجہ سے پوچھئے بی بی آپ کے اوپر لاکھوں سلام، کائنات کی مالکہ کو، جوانان جنت کی سردار کو آپ نے کس طریقے سے پالا ہے آپ بتا دیجئے۔ بی بی نے پالا، پتے چبا رہی ہیں اور یہ حالات شہزادی کے اوپر گزر رہے ہیں۔ بس عزیزو، اس کے بعد بھی شہزادی جب جوان ہو کر شادی ہوئی اور مولا کائنات کے گھر میں آئی ہیں، یہاں بھی روایت ہے پیغمبر آئے، دیکھا بی بی کی آنکھیں لال ہیں، بدن کا عجب حال ہے، چہرے کا عجب رنگ ہے، عجب حال ہے، اور کپڑے بھی عجیب و غریب دھوئے میں ہٹے ہوئے ہیں۔ کہا بیٹی میں یہ تیرا کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ تو کہا بابا صبح سے شام تک بچوں کے لیے بچوں کی پرورش کرتی ہوں، چکی چلاتی ہوں اور چولہے میں پھونک مارتے مارتے اسے سلگاتے بدن کا یہ حال ہو گیا ہے، کپڑوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اے میری لال، آخرت کی حلاوت کے لیے اس دنیا کی سختیوں کو برداشت کر لے، آخرت کے آرام کے لیے اس دنیا کی مشکلات کو قبول کر لے اور انہیں برداشت کر لے۔ یہ کون ہے؟ فخر کائنات ہے، جس کی خدمت کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں۔ وہ پیغمبر اپنی بچی کو یہ درس دے رہا ہے۔ آج کے ماں باپوں کو نخرے نہیں ملتے، آج کی ماں کے لیے نہ جانے کیا کیا سیرتیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ بس عزادارو، جو بچی باپ کے گھر
گھر میں ایسے پروان چڑھی، شوہر کے گھر میں آئی تو مولا کائنات نے اتنا ہی کہا، اے بنت رسول، زندگی میں کبھی آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، ارے ایک بار تو سوال کر لے۔ ہاں زادارو، علی کے کہنے سے بی بی نے سوال کیا، مگر علی کے کہے بغیر بی بی نے مولا کائنات سے جو سوال کیا وہ عجیب و غریب سوال تھے، 3 سوال تھے۔ مولا کائنات سے بی بی نے کہا، جب آخری وقت آیا تو مولا کائنات سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی وصیت کرنا شروع کر رہی ہے، کہہ رہی ہیں بی بی غسلنی، اے ابوالحسن آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، یہ پہلا سوال ہے، یہ پہلی ڈیمانڈ ہے۔ پھر کہا کفنی، اے ابوالحسن آپ ہی مجھے کفن دیجئے گا، اور پھر کہا دفنی، اے علی آپ ہی اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کیجئے گا۔ اگر بی بی نے اتنا کہا ہوتا تو شاید ہمارے آنسو رک جاتے، مگر نبی کی بیٹی نے ایک اور اضافہ کر دیا، اے علی مجھے غسل دیجئے گا، مگر دن کی روشنی میں نہیں، رات کے اندھیرے میں، مجھے کفن دیجئے گا مگر دن کے اجالے میں نہیں، مگر رات کے اندھیرے میں، مجھے دفن کیجئے گا مگر دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں۔ ارے بی بی یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ جب غسل کے تختے پر علی نے لٹایا، سلمان باہر موجود ہے، کسی کو زور سے رونے کی اجازت نہیں تھی، آپ جانتے ہیں جن حالات میں بنت رسول کا جنازہ اٹھا، بلند آواز سے کسی کو رونے کی اجازت نہیں تھی، مگر سلمان کہتے غسل دیتے دیتے علی کی چیخ نکل گئی، مولا یہ کیا ہوا؟ کہا سلمان نبی کی بیٹی نے پسلیاں ٹوٹنے کے بعد بھی مجھے نہیں بتایا، کیا مصیبت گزر گئی۔ قبر میں لٹانے کے بعد قبر رسول کا رخ کیا، یا رسول اللہ امانت واپس کر رہا ہوں، آپ کی بیٹی نے مجھ سے نہیں بتایا، آپ کو بھی نہ بتائے گی، آپ خود پوچھ لیجئے گا امت نے فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آپ کی بیٹی کو کیسے آپ کا پرسہ دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی بات قبول فرما لے، ہمارے ناسوں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ ہم سب شرمندہ ہیں، شرمشار ہیں، مگر تو نے پیغمبر کی محبت، آل پیغمبر کی محبت دلوں میں ڈالی ہے۔ پروردگار ہمیں پیغمبر کا سچا ماننے والا اور سچا امتی قرار دے۔ جب دنیا سے اٹھانا تو مسلمان اٹھانا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے والدین مرحومین، جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی، شہید باقر صلی اللہ علیہ وسلم، شہیدہ بنت الہدیٰ اور دوسرے مرحومین، دوسرے علماء تازہ گزشتگان، پروردگار ان کی قبروں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار جو خدمت گزاران دین ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جس لباس میں بھی ہوں، انہیں دین کی خدمت کی زیادہ زیادہ توفیق عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ انقلاب جمہوری اسلامی ایران کو تا ظہور حضرت حجت دوام عطا فرما۔ خاص طور سے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہ مرجع بزرگوار آیت اللہ سیستانی کو طول عمر، صحت کاملہ، نفوذ کلمہ عطا فرما۔ رب کریم فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مالک جو دعائیں ہم نے کی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جو دعائیں ہم نہیں کر سکے ہماری دنیا و آخرت کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمیں تمام حسنات دنیا و آخرت میں زیادہ زیادہ حصہ عنایت فرما۔ رب کریم آخری دعا یہی ہے، جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن ہو، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔